آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا خلیف المشرکین خف الشوارب وحف اللوحا، فرمایا آپ نے کہ مشرکین کے خلاف کرو، مونچھیں پست کرو یعنی کترواؤ، اور داڑھی بڑھاؤ۔ رواہ البخاری والمسلم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مشرکین کے خلاف کرو، مونچھیں پست کرو یعنی کترواؤ اور داڑھی بڑھاؤ۔ کافر جو داڑھی کے بال بڑھاتے ہیں وہ عام طور سے بہت زیادہ بڑھا لیتے ہیں۔ اس کے برعکس عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأخذ لحیتہ من عرضها وطولها، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنی ریش مبارک کے طول سے بھی درست کرتے تھے اور تھوڑی سے ایک مچھ سے زائد کو قطر دیتے تھے۔ عرض یہ بھی غرض سے بھی درست کرتے تھے اور طویل سے بھی درست کر دیا کرتے تھے، یعنی آپ علیہ الصلوۃ والسلام یہاں سے بھی ایک مشت کے بعد اسے کتروا دیا کرتے اور اسی طرح یہاں سے بھی ایک مشت کے بعد کتروا دیا کرتے اور یہاں سے بھی ایک مشت کے بعد کتروا دیتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی بہترین تشریح کرنے والے صحابہ، جیسے قرآن کی تفسیر کرنے والے اور اس کی وضاحت کرنے والے اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ کے نبی کی باتوں کی تشریح کرنے والے حضرات صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین ہیں۔ تو مسلمان جس طرح اپنے عقیدے کے لحاظ سے اور اپنے نظریات کے لحاظ سے دیگر اقوام سے مختلف ہے اور اس میں فرق ہے، ایسی مسلمان اپنی ظاہری تشخص کے لحاظ سے بھی، اپنی ظاہری حلیے کے لحاظ سے بھی، اور اپنی ظاہری جسم کے لحاظ سے بھی، اور اپنی ظاہری لباس پوشاک کے لحاظ سے بھی دوسری قوم سے مختلف۔ جب وہ درخت کے نیچے جڑیں ہری بھری ہوں تو ان اندر کی چھپی ہوئی چیزوں کا پتہ کہاں لگتا ہے؟ درخت کے تنے پر اور درخت کی شاخوں پر اور درخت کے پتوں سے اور درخت کے پھولوں سے اور درخت کے پھلوں سے پتہ لگتا ہے کہ اندر کی جو جڑیں ہیں وہ بڑی مضبوط ہیں کہ اوپر اس کا اندازہ ہو رہا ہے۔ لیکن اگر اندر کی جڑیں سوکھ جائیں تو اس کا تنا اور اس کی شاخیں اور اس کے پتے اس پہ اس کا اثر پڑتا ہے۔ ایسی ایمان تو اندر کی چھپی ہوئی چیز ہے، لیکن اس ایمان کی ظاہری شکل یہ بھی ہے کہ مسلمان اپنے ظاہر کے اندر بھی ایسا ہرا بھرا ہو جیسے وہ سرسبز درخت اور پھولدار درخت اور پھلدار درخت لاکھوں کروڑوں درختوں سے اپنی پہچان مختلف رکھتا ہے کہ یہ آم کا ہے، یہ موسمی کا ہے، یہ امرود کا ہے، لیکن اگر شاخوں کے پتے ہی گر جائیں اور شاخیں ہی سوکھ جائیں اور تنا ہی ختم ہو جائے تو پھر مشکل ہوتا ہے پہچان کہ یہ پتہ نہیں موسمی کا ہے، انار کا ہے، اور یہ پتہ نہیں کون سا درخت ہے، اس لیے کہ یہ اپنا تشخص کھو بیٹھا ہے۔ اسی طرح مسلمان جب اپنی ظاہری تشخص کھو بیٹھتا ہے تو پتہ نہیں لگتا کہ اس میں مسلمانوں کی بچی کون ہے اور غیر مسلم کون سی، مسلمانوں کا لڑکا اور اولاد کون ہے اور غیر مسلموں کی اولاد کون ہے۔ بس اوقات مرتے ہیں تو جنازہ پڑھنا مشکل ہو جاتا ہے اور اس کو کفنانا دفنانا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ میت ہے کس کی، یہ ہے کس کی میت۔ اپنی ظاہر سے اور اپنی ظاہری زندگی سے اتنا ایمانی اسلامی سے دور ہو جاتا ہے کہ بس اوقات اس کا تشخص مشکل ہو جاتا ہے، پہچان مشکل ہو جاتی ہے۔ تو اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین لے کے آئے ہیں اس دین کا تعلق دل سے بھی ہے اور باطن سے بھی ہے، اور اس دین کا اور شریعت کا تعلق ظاہر سے بھی ہے۔ صرف ظاہر بھی کافی نہیں کہ اندر کچھ نہ ہو، نفاق، منافق، یہ بھی قابل قبول نہیں، اور یہ بھی بری بات ہے کہ اندر تو ایمان ہو اور ظاہر کچھ نہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو دین اور شریعت لے کے آئے اس کا تعلق باطن سے بھی ہے، اس کا تعلق ظاہر سے بھی ہے، دونوں سے تعلق رکھتا ہے، اور دونوں پہ عمل کرنے کا نام ایمان اور اسلام ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایمان والوں کو، اور یہ روایت
بخاری کے اندر بھی ہے، اور یہ روایت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہ حدیث نقل فرمائی ہے، اور فرمایا خالف المشرکین، مشرکین کے خلاف کرو، مونچھیں پست کراؤ یعنی کترواؤ اور داڑیاں بڑھاؤ۔ پھر میں نے عرض کیا کہ عبداللہ ابن عمرو ابن عاص رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ریش مبارک کو طول سے بھی درست کرتے تھے اور تھوڑی سے ایک مشت سے زائد کتروا دیتے تھے اور عرض سے بھی درست کرتے تھے۔ پھر داڑھی منڈانے میں ظاہر ہے وہ مشابہت جسے کہیں کہ دوسرے جنس سے بھی ہے، اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مردوں سے بھی کہا اور عورتوں سے بھی کہا کہ عورتیں ایسا لباس نہ پہنیں کہ پہچان نہ ہو کہ مرد ہے یا عورت، ایسے بال نہ بنوائیں جس سے پہچان نہ ہو کہ یہ مرد ہے یا عورت، اور مرد ایسی حالت نہ بنائیں کہ پہچان نہ ہو کہ یہ عورت ہے یا مرد۔ مرد اپنی قسمت پہ خوش ہو اور عورت اپنی قسمت پہ راضی ہو، ایسا نہ ہو کہ یہ اپنی حلیوں پہ راضی نہیں، یہ اپنی حلیے پہ راضی نہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے لعنت فرمائی ہے ان مردوں پر جو عورتوں سے مشابہت پیدا کرتے ہیں اور ان اور عورتوں پر جو مردوں سے مشابہت اختیار کرتے ہیں۔ اب اگر آپ سفر کریں اور ایئرپورٹ پہ جائیں اور اسفار میں جائیں تو ایسی مخلوق کثرت سے نظر آتی ہے کہ پہچان مشکل ہوتی ہے کہ مرد کون ہے عورت کون سی، اپنے لباس سے، اپنے پوشاک سے، اپنے حلیے سے، اپنے لباس سے، اپنے انداز سے، اپنے رویے سے۔ اور دنیا تو یہ چاہتی ہے، اور اب تو وہ قانون بھی پاس کر رہی ہے کہ مرد عورت بننا چاہے تو بن سکتے، عورت مرد بننا چاہے تو بن سکتے، بلکہ اب تو عرض کیا میں نے اس سے بھی آگے کا معاملہ ہے کہ اگر انسان کتا بلی بننا چاہے تو اسے اس بنیاد پر بھی حقوق ملیں گے، اسے اس بنیاد پر بھی حقوق ملیں گے اور اس کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا، اور اس کے حقوق کا تحفظ کیا جائے گا۔ تو یہ تو عجیب ہی دنیا ہے، وہ جو اللہ کریم نے صدیوں سال پہلے فرمایا اولئک الانعام، جانور ہو گئے، جانور بھی کا بل و مدل، اس سے بھی گرے جا چکے، اس سے بھی گر چکے۔ تو ہر ایک کو اللہ رب العزت نے ایک شناخت دی ہے، اور وہ شناخت اللہ کے علم اور اللہ کی حکمت اور اس میں اللہ کی مصلحتیں موجود ہیں، تو وہ اپنی شناخت پہ رہے۔ اس شناخت کو مٹانا اللہ اور اللہ کے رسول کی لعنت ہے اور بری بات ہے، اس کی ذکر فرمایا۔ پھر اسی طریقے سے ظاہری بال عیسائیوں کے اتوار کے دن تعظیم کے باعث اور ان کے اور دیگر کفار کے ساتھ مشابہت کی وجہ سے اتوار کو اس کی مشابہت اختیار کرنا درست نہیں۔ اسی طریقے سے ٹیڑھی مانگ، ظاہر ہے یہ بھی غیروں کا طریقہ ہے، اس انداز سے بال بنوانا یہ مناسب نہیں ہے، سیدھی جسے کہیں کہ مانگ نکلوانی چاہیے۔ اور مسلمانوں کا سب سے عظیم دن وہ جمعے کا دن ہے، اور یہودیوں کے ہاں ایسی عبادت کا دن ہفتے کا دن ہے۔ عیسائی یہودی آج بھی ہفتے کے دن کی اہمیت جانتے ہیں۔ دنیا میں بڑے بڑے مقابلے اور بڑے بڑے مسابقے اور بڑے بڑے جسے کہیں کہ مختلف قسم کے جسے کہیں کہ دنیا کے اندر سیمینار یا اس قسم کی چیزیں جب آتی ہیں، اور اگر وہ دن ہفتے کا ہو تو یہودی بچی بڑے اہتمام سے کہتے ہیں کہ اس دن ہم نہیں کھیل سکتے، اس دن ہم اس مقابلے میں نہیں شریک ہو سکتے، اور اس دن وہ پورا اہتمام کرتے ہیں ہفتے کے دن کا کہ یہ ہمارا مذہبی دن ہے اور یہ صرف ہماری عبادت کا دن ہے۔ تو اس کے لیے اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو جمعے کا دن دیا ہے، اور جمعے کے دن کو سب سے فضیلت والا دن قرار دیا ہے، اور خاص طور پہ جمعے کی ادائیگی تک تلقین یہ فرمائی کہ یہ وقت تمہارا جمعے کی تیاری میں گزرے اور جمعے کی معمولات میں گزرے، اور جمعے کی جسے کہیں گے جو خاص عبادات ہیں، سورہ کہف کا اہتمام ہے، ایسی درود شریف کا کثرت سے اہتمام ہے، جامع مسجد میں جلدی حاضری کا اہتمام ہے۔ ہاں، جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد اگر تم چاہو تجارت کرنا اور اپنے دنیاوی معاملات کرنا ضرور کرو، اس میں اللہ تمہارے رزق میں برکت عطا فرما دے، لیکن اس سے پہلے جمعے کے معمولات ہیں، جمعے کا اہتمام ہے۔ اللہ رب العزت اہتمام نصیب فرمائے، توفیق عطا فرمائے۔
اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.